السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پڑھی۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدین والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخری مرتبہ ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تھی۔ اس آیت میں ہم نے جو خاص بات سمجھی تھی، کوئی بات پیش کر دیں۔ پچھلے لوگوں کو جو جنت ملی ہے وہ کافی مشقتوں سے ملی، جی، تو پچھلی بار ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ نے یہ بات ہمیں بیان فرمائی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ لوگوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جنت ایسے ہی مل جائے گی، جبکہ ابھی آپ کے سامنے وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو حالات آپ سے پہلے والوں کے سامنے درپیش تھے یا جو ان کے سامنے آئے تھے۔ تو یعنی کہ جس طریقے سے پہلے دور کے مسلمانوں نے جنت کو پانے کے لیے یا جنت کے راستے میں چلنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی تھیں اور تکالیف برداشت کی تھیں، وہ سوچ اللہ نے ہمیں دی کہ لوگوں اگر آپ کے سامنے بھی وہ حالات آ جائیں، اگر آپ بھی بہت مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کریں تو ان تکلیفوں کو پار کر کے ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ یہ اس آیت کا ایک اہم پیغام تھا۔ آج ہمارے سامنے جو آیت سورہ بقرہ کی وہ 215 ہے۔ آئیے آیت کو سمجھتے ہیں اور ان میں غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یسألونک ماذا ینفقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں۔ ماذا، کیا، ینفقون، یہ لوگ خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم، تم جو خرچ کرو گے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم، آپ جو خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے، یا آپ جو بھی خیر خرچ کرو گے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہیں، والاقربین، اور قریبی لوگوں کے لیے ہیں، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکین کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، وابن السبیل، اور جو مسافرین ہیں ان کے لیے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور آپ جو بھی خیر کرو گے، آپ جو بھی بھلا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وما تفعلوا من خیر، اور آپ جو بھی بھلا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں ہم لوگ جو بات پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیے مشقتوں کے بعد ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ آج جو آیت ہمارے سامنے اس میں خرچ کرنے کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ ان دونوں آیتوں میں غور کریں یا اس آیت کو گزشتہ آیتوں سے جوڑیں تو آپ کو تعلق یہ ملے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے جسے رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ جیسے شروعات میں دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں، وہاں پر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، والذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے کچھ آیتوں سے پہلے حج کے احکامات پڑھے تھے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں کیا باتیں تھیں۔ اس ذکر کے شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ نے وہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
اب یہاں پر بھی اللہ دوبارہ سے یہ حکم پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا کہ اب تک ہمارا ذہن کیا بنا کہ جنت پانے کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑیں گی. تو ظاہر سی بات ہے مشقت یہ بھی ہے کہ انسان جب پیسہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہوتی ہے. بات سمجھیے، 215 میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 214 میں کیا ذکر تھا کہ مشقتوں سے آپ کو جنت ملے گی. تو دونوں میں تعلق کیا ہے کہ جب مشقتوں سے ہی جنت ملتی ہے تو جو لوگ بھی اللہ کے راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کریں تو یہ بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مشقت والا کام ہوتا ہے، کیونکہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمت کر کے اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ نے بیان فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. سوال کیا ہے؟ ماذا ينفقون، کہ ہمیں خرچ کیا کرنا ہے، ہم کیا چیز خرچ کریں. ذرا یہاں رکیے، آیت کی شروعات ہو رہی ہے لفظ سوال سے. یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. سامعین، اسلام کے اندر سوال کو علم کے خزانوں کے کنجی کہا گیا ہے. سلف کہا کرتے تھے السؤال مفتاح خزائن العلم، سوال کرنا یہ علم کے خزانوں کی چابی ہے. یعنی کہ جو انسان سوال کرتا ہے تو اس کے پاس علم بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ جو جانکار انسان ہے اسے نہیں پتا کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے. اگر سامنے والا اپنی تکالیف کو یا اپنی الجھنوں کو، اپنے ڈاؤٹس کو پیش کرے سامنے جو عالم صاحب ہیں ان کے سامنے، تبھی عالم صاحب ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اب مان لیجئے دو لوگ ہیں، ایک عالم اور ایک جو ہیں ایک عام انسان ہے. جو عالم صاحب ہیں انہیں علم غیب تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دے اچھا آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا. اگر وہ عام انسان اپنی ڈاؤٹ کا اظہار نہ کرے تو عالم صاحب کیسے انہیں علم کی بات بتائیں گے؟ اور جب وہ اپنے ڈاؤٹ کا اظہار ان سے کر دیں تو عالم صاحب اپنے علم کا اظہار ان کے سامنے کریں گے کہ بھائی ہاں اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ، اس کا حل یہ ہے. بہرحال تو یعنی کیا کہ سوال پوچھنا یہ علم کے خزانوں کی چابی. یہی وجہ ہے مشہور صحابی ابن عباس لوگوں نے ان سے کہا کہ ابن عباس آج آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ آپ کو مفسر قرآن کہا جا رہا ہے، کہ آپ قرآن کے مفسر، آپ قرآن کی تفسیر کرنے والے انسان ہیں، آپ کا اتنا زیادہ علم آ چکا ہے. تو ذرا یہ بتائیے آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا، آپ کیسے اتنے بڑے جانکار بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 کام کیے تھے، یا میرے پاس 2 چیزیں تھیں اتنے زیادہ علم کو پانے کے لیے. ایک چیز کیا تھی؟ لسان سعول، دوسرا وقلب عقول، کہ مجھے آج جو اتنا زیادہ علم مل گیا قرآن مجید کا، اس کے 2 راز ہیں. پہلا راز کیا ہے؟ لسان سعول، کہ میرے پاس وہ زبان تھی جو زبان بہت زیادہ سوالات پوچھتی تھی. وقلب عقول، اور میرے پاس وہ دل تھا جو دل سمجھتا تھا باتوں کو. تو میں زبان کے تھرو سوالات پوچھتا تھا اور اپنے دل سے ان باتوں کو سمجھتا اور انہیں محفوظ بھی کرتا تھا. اور اس سے کیا ہوا؟ میرے پاس قرآن کا اتنا زیادہ علم آ گیا کہ لوگ مجھے آج مفسر قرآن کا نام بھی دیتے ہیں. بہرحال تو مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ سوالات پوچھنے کے عادی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوالات پوچھنے کے بہانے سے سامنے والے کی توہین کی جائے، یا سامنے والے پر اپنے علم کا اظہار کیا جائے، یا پھر کیسے بھی اوٹ پٹانگ اور عجیب و غریب سوالات انسان پوچھ لے. انسان ان باتوں سے پرہیز کرے اور جو سوالات اسے دین دنیا دونوں میں فائدہ دیں، یا جو سوالات ایٹ لیسٹ اسے آخرت کے قریب کر دیں، اس کے ایمان کو بڑھا دیں، اس کے دل میں قبر کا، جہنم کا جو خوف ہے وہ خوف پیدا کر دیں. انسان کو ایسے سوالات پوچھنے کا عادی ہونا چاہیے. یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور سوال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے کیا کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں. اب سمجھیے بات کو، سوال یہ ہے کیا کہ ہمیں خرچ کیا کرنا ہے. سوال کیا ہے؟ ہمیں خرچ کیا کرنا ہے.
اب آپ جواب پہ غور کریے، جواب کیا رہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، کہ آپ جو بھی خیر خرچ کرو گے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہیں، والاقربین، اور قریبی لوگوں کے لیے ہیں، والیتامی، اور یتیم، مساکین اور مسافرین کے لیے ہیں۔ اب دونوں باتوں کو ملائیے۔ سوال کیا ہے کہ یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں خرچ کیا کرنا ہے، اور اللہ جواب میں کیا بتا رہا ہے؟ جو چیز خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، اور جہاں پر خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوال کیا ہے کہ ہمیں خرچ کیا کرنا ہے، ہم خرچ کیا کریں؟ تو جواب کیا ہوتا؟ خیر جو ہو، بھلائی، وہ خرچ کر دیجئے، بات پوری ہو جاتی۔ بٹ اللہ نے سوال کا جواب دیا دو طریقوں سے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کو خرچ کیا کرنا ہے، اور خرچ کرنا ہے کن پر، یہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے میں نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، اے لوگوں آپ جو بھی بھلائی خرچ کرو گے، آپ جو بھی خیر خرچ کرو گے۔ تو جواب آ گیا۔ سوال کیا تھا؟ خرچ کیا کریں؟ جواب کیا آیا؟ خیر خرچ کیجئے۔ خیر کیا ہے؟ خیر مطلب کہ وہ مال جو کیا ہو؟ پاکیزہ ہو، طیب ہو، اور وہ مال جو حلال ہو، ورنہ اللہ کو وہ صدقات قبول نہیں جن میں خبیث چیزوں کی ملاوٹ شامل ہو۔ یعنی کہ حکم کیا ملا؟ قل ما انفقتم من خیر، لوگوں اللہ کی راہ میں خیر خرچ کرو، اور خیر کیا؟ حلال پاکیزہ روزی یا پاکیزہ پیسہ جس سے انسان کو ثواب مل سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب جواب کیا آ رہا ہے؟ کن پر خرچ کرنا ہے، یہ بات بھی پیش کی جا رہی ہے، جبکہ سوال کن پر خرچ ہونا یہ نہیں ہے۔ سوال کیا ہے؟ خرچ کیا کریں، بٹ جواب میں کن پر خرچ کرنا ہے یہ بات بھی ایڈ آن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھے، آپ اس کے سوال کا جواب اس کو دیجئے، لیکن اسے کوئی ایکسٹرا بات بھی بتا دیجئے تاکہ وہ بات اس کے لیے مناسب ہو جائے۔ مثال دوں میں آپ کو، ایک بار کیا ہوا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ نبی ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارے سامنے سمندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سمندر، اور ہم پاک صاف نہیں ہوتے۔ اگر نماز کا وقت آ جائے اور ہمارے سامنے سمندر ہو تو کیا ہم لوگ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا پانی پاک صاف ہے؟ نبی نے جواب کیا دیا؟ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ خود بھی پاک ہے اور آپ کو بھی پاک کر دے گا، اور اس کے مردہ جانور بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ جبکہ سوال کیا ہے؟ سمندر کا پانی پاک ہے نہیں ہے؟ جواب کیا ہوتا؟ ہاں اس کا پانی پاک ہے، آپ وضو کر لیجئے۔ لیکن جواب میں ایک بات اور ایڈ ہو رہی ہے، وہ کیا؟ کہ اس کے مردہ جانور بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ کیوں؟ جب وہ سمندر میں ہیں، اور یہ واقعات پیش ہو سکتے ہیں نا کہ بھائی کوئی جانور تیرتا ہوا آ جائے جو بالکل مردہ ہو، اب اسے کھائیں نہیں کھائیں، یہ بات کہتے ضروری تھی ان کے لیے جاننے کے اعتبار سے، تو آپ نے بنا سوال کے بھی جواب دے دیا۔ تو یعنی کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی سوال پوچھے آپ سے، آپ کوئی نہ کوئی بات وہاں پر ایڈ کر دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ تو یہاں پر سوال تھا خرچ کیا کریں، اللہ نے جواب دیا خرچ کریں خیر، بھلائی، صدقہ، اور بات کیا ایڈ کی؟ کن پر خرچ کرنا ہے، یہ بات بھی ایڈ کر دی ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، فللوالدین، کہ لوگوں آپ جو بھی خرچ کریں وہ آپ کے والدین کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہاں پر ضروری خرچ کرنے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں پر صدقہ اور زکوٰۃ، جو کہ فرض سے بات کر رہا ہوں میں، یہاں پر فرض زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی، یہاں پر بات چل رہی ہے ان صدقات کی جو نفل ہیں، جو کیا ہیں؟ مستحب، جو کہ سنت ہیں، ایک عام چیزیں، یہاں پہ فرض کی بات نہیں چل رہی ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ لوگوں آپ خرچ کریں، کن کے لیے؟ فللوالدین، پہلے اپنے والدین کے لیے آپ خرچ کریں۔ کن کے لیے؟ والدین کے لیے۔ جو لوگ آج کے زمانے میں بیویوں کو بہت ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ کیا بولیں گے؟ یہاں پر
بیویوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بیوی پر پہلے خرچ ہو یا پہلے خرچ والدین پر ہو؟ بھئی آیت میں کیا ہے؟ آپ جو خرچ کریں وہ آپ کے والدین کے لیے ہیں، اور آگے دیکھیں والاقربین، قریبی لوگوں کے لیے، یتیم، مساکین اور مسافرین کے لیے۔ بیوی کا نام آیا؟ نہیں نام آیا۔ تو کیا خرچ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے خرچ۔ دیکھیے میں نے کہا آپ سے ابھی کہ یہاں پر نفل خرچ کرنے کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی پر خرچ کرنا نفل تھوڑی ہے، وہ فرض ہے۔ بیوی آپ کے تحت آتی، آپ کے ماتحت آتی آپ کی بیوی، لہذا آپ کو بیوی پر تو خرچ کرنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو خرچ کرنا ہی ہے۔ بات سمجھ لیجیے پہلے ہی کیا کہا میں نے، بات کیا چل رہی ہے؟ نفل خرچ کرنے کی، اور بیوی آپ کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی پر تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن یہاں بات کیا ہے کہ اگر آپ کے والدین محتاج ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ان کو بھی خرچ کریں، ورنہ باقاعدہ علماء نے یہ بات مینشن کی ہے، اگر آپ کی بھی بہت مالدار ہو، اس کے پاس بہت پیسہ ہو، تب بھی آپ کے لیے اس پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ آپ کیا بولیں؟ ارے تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، تم خود کما رہی ہو، سارے خرچے خود کر لو، میں نہیں دوں گا۔ نہیں، وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے، اگرچہ وہ باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ آپ سے 10 گنا زیادہ مالدار بھی ہو، تب بھی آپ کے لیے بیوی پر خرچ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال، اور یہاں پر بات کیا ہے؟ دیکھیے ایک طرف ہماری انسان کی بیوی ہے، ایک طرف اس کے والدین ہیں۔ میں نے کہا نا اگر والدین بے انتہا محتاج ہوں اور ضرورت مند ہو تبھی آپ ان پر خرچ کریں گے، ورنہ اگر ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس کیا ہو؟ پیسہ ہو، تو پھر آپ کے لیے ان پر خرچ کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، آپ ہدیہ کر دیں، تحفہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ پر ضروری ہو جائے نہیں۔ اسی لیے باقاعدہ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اور ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے اور آپ کے لیے ان پر لوگ کیا بولیں، آپ ان پر خرچ کرو، تو وہ بچے جن کے پاس پیسہ، جن کی ارننگ شروع ہو چکی ہے، جن کے پاس پیسہ آ رہا ہے، والدین کے لیے ان بچوں پر پیسہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود سے اپنی حاجات پوری کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ خرچ کر دیں، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، بٹ واجب ہو گنہگاروں کے والدین، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی خرچ کرنے کی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ خرچ کرنے میں انسان کی بیوی پہلے آتی ہے، اور اگر والدین محتاج ہوں تو انسان ان پر بھی خرچ کرے۔ اگر دونوں ہی کون ہوں؟ امیر ہوں، تو انسان تب بھی بیوی پر خرچ کرے گا، اور والدین اس کے لیے ایک آپشن ہے، چاہے تو خرچ کرے، چاہے تو انسان چھوڑ دے، گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ بات تھی خرچ کرنے کی۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کیا جائے، ایک طرف بیوی ہو، ایک طرف والدین ہو، یہ سوال بہت رہتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی بیوی بھی ہے اور کون ہے؟ والدین بھی ہیں، اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کیا جائے؟ تو ایک بات کیا تھی خرچ کرنے والی، وہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ بھائی خرچ کرنا تو ذمہ داری ہے آپ کی، وہ آپ کے تحت ہے، آپ اس سے پہلے خرچ کریں گے، پہلا فرض وہ ہے آپ کا، پھر آپ کے والدین۔ کب؟ جب کہ والدین آپ کے مالدار ہوں، اگر محتاج ہوں تو آپ ان پر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں بات کیا ہے؟ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کی، بیوی بھی ہے اور والدین بھی ہے۔ اب آپ کو اچھا برتاؤ کرنا ہے تو پہلے کون مستحق ہے ہمارے اچھے برتاؤ کا، بیوی یا والدین؟ پہلے میں رائے لوں گا آپ لوگوں سے، پھر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جناب بتائیے، پہلے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یا پہلے والدین کے ساتھ؟ آپ کے نظر میں، آپ کے اعتبار سے؟ والدین۔ جی والدین، اور ساتھ میں بیوی کے ساتھ بھی اچھا، مطلب پہلے والدین اور پھر بیوی۔ جی تو یہ ایک نازک سوال ہے کہ بھائی پہلے بیوی ہو یا پھر پہلے والدین ہو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یہی بات درست ہے کہ حسن سلوک کی ہمارے جو پہلے کون ہے مستحق، وہ کون ہے؟ ہمارے والدین، ہماری امی، ہمارے پاپا ہیں،
ان کے بعد کون آتے ہیں؟ بیوی آتی ہے۔ اس کے بارے میں 2 دلائل آپ رکھیں اپنے سامنے۔ ایک بار ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا ام کا، تمہاری امی۔ پھر سوال پوچھا انہوں نے، آپ مجھے بتائیں کہ میرے اچھے برتاؤ کا مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا ام کا، تمہاری امی۔ پھر سوال پوچھا کہ بتائیں کس پر پہلے اچھا برتاؤ کروں میں، کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے کہا آپ کی امی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں وہ جو صحابی ہیں کیا ان کی بیوی نہیں ہوں گی؟ یا اگر بیوی نہیں بھی ہیں تو جو صحابہ آس پاس تھے کیا ان کی بیویاں تھیں نہیں تھیں؟ آپ نے یہ بات تو پیش کی نا کہ اگر آپ کو اچھا برتاؤ کرنا ہے تو پہلے آپ کریں گے اپنے والدین پر۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوں گے ضرور کہ 3 لوگ تھے جن پر غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، اور ایک پتھر تھا وہ غار کے منہ پر آ کر گر گیا تھا اور غار میں وہ لوگ پھنس گئے تھے۔ 3 لوگ تھے نا، اور انہوں نے تینوں میں سے ان تینوں نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا تھا۔ 3 لوگ تھے اور وہ غار میں پھنس گئے تھے۔ ان تینوں نے ایک دعا کی تھی اپنے اپنے اچھے عمل کے ذریعے۔ ان میں ایک انسان کون تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ میرا اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے جانور کا دودھ دوہتا ہوں اور وہ دودھ لاتا ہوں تو میں سب سے پہلے وہ دودھ کس کو دیتا ہوں؟ اپنے والدین کو۔ جب میرے والدین وہ دودھ پی لیتے ہیں تب میں اپنے بچوں کے سامنے وہ دودھ پیش کرتا ہوں۔ اور ایک بار کیا ہوا تھا خود ہی بیان کرتے کہ جب میں ایک بار میں لیٹ ہو گیا آنے میں، اور جب میں دودھ لایا تو میرے والدین سو گئے تھے، وہ سو گئے تھے۔ اب بچے بیچارے بھوکے ہیں، بچے رو رہے ہیں، تو اس انسان نے دعا میں کہا کہ اللہ بچے بے انتہا بھوکے تھے اور بچے میرے پیروں میں آگے گر رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے دیے، ہم بھوکے ہیں ہم بھوکے ہیں۔ بچے بہت رو رہے تھے لیکن میں رات بھر کھڑا رہا اور میرے ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ رہا۔ جب صبح میرے والدین اٹھے نیند سے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، جب انہوں نے دودھ پی لیا تو میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ پیش کیا۔ اب بتائیے اگر یہ عمل نیک نہیں ہوتا، اگر یہ ظلم ہوتا بچوں پر، تو کیا اللہ دعا قبول کر کے غار کے اس پتھر کو ہٹاتا نہیں ہٹاتا؟ نہیں ہٹاتا نا۔ اگر ظلم ہوتا تو ظلم تھا نہیں تھا، ایک اچھا عمل تھا تو اللہ نے دعا قبول کی اور پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یعنی یہ کہ خرچ کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اچھا برتاؤ کرنا الگ چیز ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مائیں اس حق کا استعمال کر کے بہوؤں پر ظلم زیادتی کرے کہ بھائی پہلا ہمارا ہے، پہلے ہم پر ہوگا، ایسے بھی نہیں ہو۔ انصاف قائم رہے، بلا شبہ حق پہلے آپ کا ہے لیکن پھر بھی آپ ظلم قائم نہیں ہونے دیں اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال تو آیت میں کیا ہے کہ لوگوں آپ جو بھی خیر خرچ کریں گے تو وہ پہلے آپ کے والدین کے لیے ہیں، والاقربین اور آپ کے قریبی لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ وہ قریبی ہیں جو والدین کے علاوہ ہیں، ان میں بھائی بہن یا ان سے پہلے بیوی، ایسے ہی اور بچے یا پھر اور خونی رشتہ دار جو بھی آتے ہیں، انسان کے خونی تعلقاتی لوگ جو ہیں وہ لوگ اقربین میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والیتاما، کہ آپ جو خیر خرچ کریں وہ یتیموں کے لیے بھی ہو۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ علیکم السلام۔ یتیم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے والدین دونوں ہی یا کوئی ایک کا انتقال ہو جائے، اسے کیا بولتے ہیں؟ یتیم۔ چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ابھی، بلوغت سے پہلے ہی یا تو اس کے دونوں ہی والدین یا کوئی ایک ڈیتھ ہو جائے، ان کے انتقال ہو جائے، اسے کیا بولتے ہیں؟ یتیم۔ تو حکم کیا ہے؟ آپ جو خرچ کریں پیسہ وہ یتیموں پر بھی خرچ کریں، اور والمساکین اور جو مسکین ان پر بھی خرچ کریں۔ واضح رہے یہ بات، مساکین کی حالت یتیموں سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے۔ سمجھی بات کو؟ پہلے کیا ہے؟ آپ خرچ کریں والدین کے اوپر، پھر قریبی لوگوں کے اوپر، پھر یتیموں کے اوپر، پھر والمساکین مساکین پر، مسکینوں پر۔ مساکین کی حالت یتیموں سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ یتیم کے پاس بہت تھوڑا مال ہوتا ہے عام طور پر، اور جو مساکین ہیں ان کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے بالمقابل یتیموں کے۔ تب بھی حکم کیا ہے کہ آپ مساکین پر خرچ کریں،
اور دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ کہف کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اور جو خضر علیہ السلام ہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اسی واقعے میں آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ دیکھا انہوں نے کہ ایک کشتی ہے، اما السفینہ فکانت لمساکین، ایک کشتی تھی جو مساکین کی تھی، جو مسکینوں کی تھی۔ اب آپ سوچئے کشتی بہت بڑی ہوتی ہے، کشتی کے مالک کون ہیں؟ مسکین، اور ظاہر سی بات ہے کشتی بنا کمائے تو آتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ مساکین کے پاس پیسہ تھا، اور کتنا پیسہ کہ ان کی کشتی بھی اپنی تھی، لیکن وہ بہت مالدار نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہ وہ پیسہ ان کی حاجات کے لیے کافی ہوتا تو وہ غنی اور مالدار بن جاتے، لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ تو یعنی کہ سوچ کیا ملی؟ مساکین کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ جتنا ان کے حالات کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے۔ تو اللہ نے سوچ کیا دی؟ آپ کے علاقے میں وہ لوگ، آپ کے وہ ریلیٹیو یا وہ لوگ جو کماتے تو ہیں لیکن اتنا نہیں ہو پا رہا جو ان کی حاجات کے لیے کافی ہو جائے، تو آپ ایسے لوگوں پر بھی خرچ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافرین کے لیے بھی خرچ کریں، مسافرین پر بھی خرچ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسافر ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑے مالدار ہوتے ہیں، جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، تو ان پر خرچ ہو نہیں ہو، تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ انسان مالدار تھا اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، لیکن اب وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ چکا ہے، اور اب وہ اگر محتاج ہو جائے، اسے پیسوں کی ضرورت ہو، تو پھر وہ انسان بھی غریبوں کے حکم میں آئے گا اور اس پر خرچ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال تو یہاں پر اللہ نے جواب یہ دیا کہ لوگوں آپ ہمیشہ بھلائی کو خرچ کریں، اچھی چیزوں کو خرچ کریں، اچھے مال کو خرچ کریں، اور کن پر کریں؟ جو یہ ترتیب کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اللہ نے آخر میں ایک بات پیش فرمائی جو بات بالکل ہی جامع ہے اور اہم بات، وہ بات کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ یہ بات تو ہے فلاں فلاں پر خرچ کرنے کی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کہ آپ جو بھی خیر کرو گے، آپ جو بھی بھلا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس بھلے کام کو جانتا ہے۔ آپ نے جو خرچ کیا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور آپ اس کے علاوہ جو بھی بھلا کام کرو گے، جس پر بھی خرچ کرو گے، جو بھی کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے۔ جانتا ہے کیا مطلب؟ جب اللہ جانتا ہے تو آپ نے جو خرچ کیا، جو بھلا کام کیا، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس اچھے عمل پر آپ کو ثواب بھی دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آیت کا مفہوم رہا۔ بتائیے اس آیت سے آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، کوئی بھی ایک بات پیش کر دیجئے، پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بات بولی کہ اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے نزول کا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک شان نزول ہے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ باقی بعض نے یہ بات بولی ہے کہ اصل میں جو پہلے والی آیتیں ان میں کیا تھا کہ یہودیوں کے یہاں پر اختلافات کا ذکر آیا تھا کہ انہیں بہت اختلافات ہوتے ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ اختلافات ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ مال بھی ہوتا ہے، انسان کے یہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال پوچھ لیا پہلے ہی کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب مال خرچ کرنا ہی ہے، خرچ کیا کریں اور خرچ کن پر کریں؟ تو پھر جواب بھی یہ آ گیا ہے۔ بالکل، بس اور کیا کہتے ہیں وائف کا جو ہے وہ فرض ہے خرچ کرنا، اینڈ اخلاق کے حساب سے ماں باپ کو زیادہ ہوتا ہے تو ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں، اچھے برتاؤ کا، اچھے برتاؤ میں والدین مقدم ہے، خرچ کرنے میں اور جی، لیکن کم جبکہ والدین کے حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر وہی محتاج ہیں تو ہم ان پر بھی خرچ کریں گے، بیوی پر بھی اور والدین پر بھی خرچ کریں گے۔ بہرحال یہ 215 تھی آیت نمبر، آگے بڑھتے ہیں 216۔ اللہ کا ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لوگوں آپ پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم،
جبکہ وہ آپ کو بری لگتی ہے. کتبہ علیکم القتال، لوگوں آپ پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے جبکہ یہ آپ کو ناپسند معلوم ہوتی ہے، آپ کو بری لگتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایسا بھی ہے کہ آپ کسی بات کو اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ بالکل بھی نہیں جانتے. اللہ سب جانتا ہے اور آپ بالکل بھی نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں، ابھی آپ نے جو آیت پڑھی اس میں کیا ذکر تھا کہ انسان کو اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے. اب کون سی آیت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 ہے. اس میں ذکر کیا ہے کہ انسان جب اپنے پیسوں کو خرچ کرے تو وہ یہ نہیں بھولے کہ اسے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. پیسہ تو قربان ہوتا ہے لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ جان بھی اگر قربان کرنا پڑ جائے تو انسان پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. تو آیت دیکھیے، کتب علیکم القتال، لوگوں آپ پر لڑائی کو، قتال کو فرض کر دیا گیا ہے جبکہ یہ آپ کو بری معلوم ہوتی ہے. اب یہاں سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں کے یہاں پر یہ بات موجود ہے کہ مسلمان لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان جنگجو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے قرآن میں یہ بات مینشن ہے کہ آپ پر قتال، لڑائی کو فرض کر دیا گیا ہے. تو کچھ باتیں آپ نے پہلے پڑھ لی تھیں اس بارے میں، اور وہ بات یہ تھی کہ کبھی بھی اسلام کا مقصد قتال، جہاد اور لڑائی سب سے پہلے رہا ہی نہیں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے، اور انسان کے سامنے چاہے مسلمان ہوں اور چاہے کون ہو، غیر مسلم ہوں، انسان ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کرے. اسلام کی سوچ ہے. لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جب اسلام آ چکا ہے اور اسلام میں بے انتہا عظیم خوبیاں ہیں، اور ایسی خوبیاں ہیں جو خوبیاں کسی اور دین میں دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہیں. جب اسلام اتنا اہم دین ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کہ سبھی لوگ اسلام کے ماننے والے بن جائیں. جب اسلام آ رہا ہے اور آ چکا ہے تو اسلام نافذ ہو، سب مسلمان بن جائیں. لیکن چونکہ ہر علاقے میں تمام لوگ مسلمان تو نہیں ہوتے، تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سوچ دیکھی کہ آپ یہ بات آپ مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کہ اسلام میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن آپ کبھی بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنوائیں گے. لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کروانے میں زبردستی نہیں ہے. ہاں آپ ان سے بات کریں، آپ ان کو سمجھائیں کہ ہاں بھائی اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ایسا ہوگا، آپ کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور آپ اسلام قبول کر لیجئے. اور ایک بات اور پیش کی کہ دیکھیے اگر اس ایریے میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں پر اسلامی حکومت موجود ہے، غور سے بات سنیے، یہ اسلام کا اصول ہے، آپ جہاں رہ رہے ہیں اگر وہاں پر اسلامی حکومت موجود ہے اور وہاں پر غیر مسلمین بھی ہیں تو آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ جا کر ان سے پولائٹلی، آرام سے، نرمی سے بات کریں اور ان کو اسلام کی خوبیاں بتائیں کہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام میں اچھی بات یہ ہے. اور اگر وہ اسلام ایسے ہی قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ کیا بن جائے؟ مسلمان، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ غیر مسلمین مسلمان نہیں بنے، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو فوراً جہاد ہے، قتال ہے نہیں. آپ ان سے بولی دیکھیے آپ اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، اور ایسا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسلمان آپ کو مار دے، آپ کی جان لے لے، تو ایز اے سیفٹی آپ جزیہ ادا کریں، آپ ٹیکس ادا کریں سیفٹی کے طور پر، تاکہ آپ کا جان، آپ کا مال کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری بن جائے اسلامی حکومت کی. لہٰذا آپ ان کو جزیہ اور ٹیکس ادا کریں اگر آپ مسلمان نہیں بن رہے ہیں. آپ نے انہیں دو آپشن دیے، پہلا کیا؟ مسلمان بن جائیے، اسلام کی خوبیاں یہ، وہ نہیں مان رہے ہیں، آپ نے نہیں بننا ہے مسلمان، آپ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ جزیہ دیجئے تاکہ آپ سیف رہیں اور آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے.
اگر وہ لوگ یہ دونوں آپشن نہیں مانے تو اب کیا بچا؟ اب یہی بچا نا آپشن کہ ان سے لڑائی کی جائے. لیکن اسلام نے تب بھی کہا دیکھیے اگر وہ لوگ آپ کے سامنے ہوں, آپ میدان میں پہنچ جائیں, دشمن آپ کے سامنے ہوں اور آپ ان سے لڑائی شروع کرنے والے ہوں, تو عین جنگ کی شروعات سے پہلے آپ انہیں ایک بار اور اسلام کی دعوت دیجئے. جنگ شروع ہونے والی اس سے پہلے دوبارہ سے اسلام کی دعوت دیجئے کہ بھائی اب بھی آپشن ہے, اب بھی ٹائم ہے, مسلمان بن جائیے. اگر وہ مسلمان نہ بنے تو کیا حکم دیا؟ نہیں بن رہے مسلمان, کوئی آپشن نہیں بچا ہے, اللہ سے مدد مانگیے اور جنگ شروع کر دیجئے. لیکن تب بھی یہ بات بولی اگر جنگ کے دوران بھی کوئی یہ بول دے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے مارنا نہیں ہے, اسے چھوڑ دیجئے, کیونکہ وہ مسلمان بن رہا ہے اور بن چکا ہے. آپ کو کیا لگے کہ بھائی یہ تو جان کے مارے مسلمان بن رہا ہے, نہیں, آپ کو لگنے دیجئے. اگر وہ کلمہ پڑھ لے, اگر وہ کلمے والی بات بول دے, مسلمان بن جائے, آپ اپنی تلوار ہٹا لیں, رک جائیں اور اسے مسلمان قبول کر کے اس سے جنگ نہ کریں. اب آپ سوچئے اگر جہاد, قتال, جنگ یہ اسلام کا مقصد ہوتا تو پھر اسلام کیا بولتا اپنے ماننے والے سے؟ شروعات سے تلوار نکال لو, کوئی آپشن مت دیجئے اور زبردستی مسلمان بنوائیے. اسلام یہ سوچ دیتا؟ دی نہیں. کیا کہا پہلے؟ ان سے بات کیجئے, اسلام کے پیغام کو پہنچا دیجئے. پہلا آپشن. نہیں مان رہے تو کیا بولتا؟ مارو ان کو. کہا نہیں, کہا چھوڑ دیجئے اور ان سے کیا بولیے؟ آپ جزیہ ادا کر دیجئے, آپ سیف رہو گے. وہ نہیں مان رہے ہیں, اب بھی کیا بول رہے ہیں؟ نہ مسلمان بنیں گے نہ جزیہ دیں گے. اب مجبور ہیں ہم, اب جہاد کرنا تھا, تب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ ہونے والی ہے, ابھی رک جاؤ, ایک بار اور پوچھ لو, شاید دل مان جائے, شاید دل میں آ جائے اور مسلمان بن جائیں. آپ نے کہا نہیں مان رہے ہیں, کہا اب شروعات کر دو, لیکن آپ مارنے والے تھے, وہ مسلمان بن جائے, تب بھی آپ اسے چھوڑ دیجئے, اسلام کا حکم ہے. ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی, صحابی تھے اسامہ بن زید. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک جگہ پر گئے اور وہ لوگ کفار تھے, یہ ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے. اس کافر نے پیڑ سے وہ لگ گیا, پیڑ یہ, اور وہ اس سے لگ گیا اور رک گیا. انہوں نے اپنی تلوار کو باہر نکال لیا اس کافر انسان کو مارنے کے لیے, تلوار مارنے والے تھے. اس نے کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ سوچئے وہ کافر مرنے والا ہے, تلوار ان کے ہاتھوں میں, اور وہ کیا بول رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. انہوں نے کیا سوچا کہ یہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان بن رہا ہے تو اسے مارا جانا چاہیے. لیکن اور ان کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے, نہیں بھائی یہ مسلمان بن گئے, اب نہیں ماریں گے. لیکن یہ کیا بولے اسامہ؟ نہیں ماریں گے. کیوں؟ یہ انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے اس کافر کو مار دیا. اب سنیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ان صحابی کے اس عمل سے بے انتہا ناراض اور غصہ ہوئے, اور آپ نے کہا اسامہ اس انسان نے کلمہ پڑھ دیا, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اس کو مار دیا. اے اسامہ اس دن کیا کرو گے جس دن یہ انسان اس کلمے کو لے کر اللہ کے سامنے, تو تمہارے سامنے آئے گا اور اللہ سے بولا کہ اللہ اس انسان نے مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مارا تھا, اسامہ آپ کیا کرو گے؟ نبی نے ان سے یہ بات اتنی بار بولی, اسامہ غلط کیا آپ نے, غلط کیا, کیوں کیا آپ نے, کیوں کیا؟ اسامہ بولتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ میں مسلمان اس واقعے کے بعد ہی ہوتا. نبی نے سوچ کیا دی؟ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو آپ نے کس حق سے ان کو مارا؟ وہ کیا بولے؟ نبی ڈر کے مارے, اس نے بولا, ڈر کے مارے بولا. نبی نے کہا اسامہ کیا آپ نے اس کے دل کو چیرا تھا؟ کیا آپ نے اس کے دل کو پھاڑ لیا اور دیکھا آپ نے اچھا یہ انسان ڈر کے مارے بول رہے ہیں؟ آپ نے کہا اسامہ یہ حال اس کے دل کا ہے, آپ کو کیسے پتا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے؟ دیکھا نا, یہ اسلام کی سوچ ہے. اسلام ہمیشہ
جنگ کو, جہاد کو, قتال کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بچیے, ہمیشہ دور رہیے, بچیے. لیکن جب کچھ بھی آپشن نہ رہے تو پھر مجبوری ہے, تو پھر کیا ہے, مجبوری ہے. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. بہرحال تو حکم کیا ہے, کتب علیکم القتال, لوگوں آپ پر قتال فرض ہوا ہے. لیکن کیا یہ فرض ہر ایک پر ہے؟ نہیں. یہ قتال جو فرض ہے نا, یہ مسلمانوں میں سے کچھ خاص لوگوں پر ہے. ویسے سب مسلمانوں پر ہے. اگر سب مسلمانوں میں سے تھوڑے سے مسلمان یہ قتال کر لیں تو پھر یہ چیز ہر ایک پر فرض نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بٹ اگر بہت مجبوری والے حالات آ جائیں تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. مطلب کیا کہ اگر حالات نامناسب ہوں اس وقت کچھ لوگ اگر یہ عمل انجام دے لیں تو سب پر سے یہ گناہ ساقط ہو جائے گا, کوئی بھی انسان گنہگار نہیں ہوگا مجبوری والے حالات میں. بہرحال اللہ نے آگے بولا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, قتال تو آپ پر فرض ہوا ہے لیکن قتال آپ کو برا معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ انسان کیا سوچتا ہے, بھائی قتال کے لیے مجھے اپنے پیسوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو, اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے گا اور مجھے باہر جانا پڑے گا, اور اس سے کیا ہوگا, پیسوں کا سب کا خرچہ بھی ہوگا, یا کیا انسان کی جان کے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ انسانی مزاج ہے, کیا اسے قتال پسند نہیں ہے. اللہ نے آگے بیان فرمائی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کہ لوگوں ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو برا سمجھیں لیکن وہ بات آپ کے لیے بہتر ہو. یعنی آپ قتال کو اپنے حق میں برا سمجھ رہے ہیں لیکن جب بہت مجبوری آ جائے تو پھر قتال میں خیر ہی تو ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب کوئی آپشن ہی نہیں ہے تب بھی انسان قتال کو پسند نہیں کر رہا ہے, لیکن کیا کرے, مجبوری ہے, کوئی آپشن نہیں بچا ہے, قتال کرنا پڑے گی کیونکہ اس میں کیا ہے, خیر ہے. تو کیا اللہ نے اصول دیا, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو برا سمجھیں لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہو, بہتر ہو. دیکھیے اگرچہ آیت کا یہ ٹکڑا اس خاص موقع کے بارے میں وارد ہوا ہے لیکن یہ بات تب بھی عام ہے اور یہ اصول ہماری پوری لائف پر اپلائی ہوتا ہے. اور وہ کیا, انسان کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو برا سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اب آپ دیکھیے اگر آج آپ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات ناپسند ہے کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کریں. اپنے دین کے اظہار سے مسلمانوں کو شرم آتی ہے اور اپنے دین پر عمل کرنا مسلمانوں کو یہ شرمندگی اور افسوس والی بات لگتی ہے. اگر انسان کسی ایسے موقع پر جہاں پر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے اور انسان کہیں پر جا کر نماز پڑھے, لوگ کیا بولتے ہیں, ارے چھوڑو یار, عجیب معلوم ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یا خواتین حجاب کر رہے ہیں, حجاب کر رہی ہیں تو کیا ہے, انہیں شرم آ رہی کہ بھائی لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں, کیا باتیں ہوں گی. ہمارے نوجوان اگر وہ داڑھی چھوڑ دیں انہیں داڑھی چھوڑنے میں شرم آ رہی ہے کہ بھائی لوگ کیا بولیں گے, اور سب بولیں گے آپ ابھی سے بہت ہی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو یعنی کیا, یہ ہمارا حال ہے, اسلام پر عمل کرنا ہمیں برا معلوم ہوتا ہے. جبکہ اصول کیا کہہ رہا ہے, اصول میں یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی بات کو برا سمجھو لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہو, بہتر ہو. اور بلا شبہ اسلام پر عمل ہر حال میں انسان کے لیے بہتر ہے. انسان کیا سوچتا ہے, جھوٹ بولنے میں مزہ ہے, جھوٹ میں خوشی ہے, جھوٹ میں پرینک ہوتا ہے, مزہ آتا ہے, اور مزہ سچائی میں نہیں, یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں جو لوگ سچ بولتے ہیں انہیں فائدہ کیا ملتا ہے, دنیا ان کی عزت کرتی ہے. اور لوگ کیا بولتے ہیں, اچھا یہ بات فلاں انسان نے بولی ہے, ارے نہیں یار یہ انسان جھوٹا نہیں ہے, انہوں نے بولا ہے تو یہ بات سچی ہی ہوگی, یہ سچے انسان ہے. اب آپ دیکھیے ہمیں کیا لگا, جھوٹ بولنا اچھا عمل ہے, سچ بولنا برا عمل ہے, لیکن اس برے میں کیا ہے, خیر چھپی ہوئی ہے. اب انسان اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے, اسے برا لگ رہا ہے اسلام کا اظہار, لیکن اسلام کا اظہار اس کے لیے کیا ہے, بہتر ہے. تو اصول کیا ہے کہ انسان فجر کی نماز کے لیے صبح میں اٹھے ٹھنڈ میں اور مشقتیں برداشت کرے. برا لگ رہا ہے نا, ہمت نہیں ہو رہی ہے, ابھی آپ باوضو تھے, آپ کا وضو نہیں رہا, اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے, ہمت نہیں ہو رہی ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے کہ یار میں کیا بار بار وضو کروں. لیکن کیا ہے,
اس وقت وضو کرنا دوبارہ سے یا فجر میں اٹھنا اگرچہ آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن وہ کیا ہے آپ کے لیے بہتر ہے. اور آگے ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, لوگوں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت اچھا سمجھیں, کیا فائدہ ہے, بڑی پیاری چیز ہے, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہو, بری چیز ہو. آپ دیکھیے بچوں کا حال دیکھیے, بچوں کو کچھ ایسے جو ٹوائز ہیں گن ٹائپ والے, گن والے یا پھر فلاں والی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے کیا ہوتی ہیں, بری. پتہ ہے نا آپ کو, بچہ اگر ہم اس کو بچوں کو یہ ٹوائز دیں گے اس سے بچے کے چوٹ لگ جائے گی. یا پھر کیا انسان کو کیا پسند ہے کہ انسان سارے برے کام کر لے, یہ اسے بے انتہا پسند ہے. اور یہ ہمارا مزاج بھی ہوتا ہے. بھائی کون چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے, قابو میں کرے, برے کام نہ کرے؟ کوئی نہیں چاہ رہا ہے. ہر ایک کیا چاہ رہا ہے, بس مجھے یہ کام کرنے کا موقع مل جائے. الفاظ کیا ہیں, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت اچھا سمجھیں, بڑے فائدے ہیں, بڑی خیر ہے, مزہ آ رہا ہے, سکون مل رہا ہے, یہی تو مزہ ہے, یہی تو راحت ہے. سچائی کیا ہے, وہ چیز آپ کے لیے بری ہے. اور آپ کو کیسے پتا ہوگا کیا اچھا کیا برا؟ اللہ نے پیغام دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. مطلب کیا, اگر آپ نے اللہ کو ایز اے رب قبول کر لیا اور آپ جانتے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, تو آپ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ جس بات کا حکم دے اگرچہ وہ آپ کو برا لگے لیکن خیر اسی میں آپ کے لیے ہوگی. اور اللہ جس بات کو آپ کے لیے برا بول دے اگرچہ آپ کیا چاہو یہ کام میرے لیے اچھا ہے لیکن شر اس میں آپ کے لیے ہوگا. اللہ نے بولا شراب آپ کے لیے حرام ہے, بھلے ہی لوگ کیا مانیں, شراب سے ٹینشن دور ہوتی ہے, یہ لوگوں کی سوچ ہے. یہ ہم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, لیکن اللہ کی سوچ کیا ہے کہ نہیں, اس میں آپ کے لیے برائی موجود ہے. لوگ کیا سوچیں, سود میں اچھائی ہے, ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے. نہیں, ہمارا اگر اللہ پر بھروسہ ہے, ہم لوگ کیا سوچیں, اللہ نے اگر اسے حرام کر دیا ہے اس میں شر ہوگا اگرچہ ہم اسے کرنا چاہ رہے ہوں. تو اصول کیا ملا, اللہ سب جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے ہو, لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ جو کام کرنے کو بولے اسی میں خیر ہے, اور اللہ جس کام کو کرنے سے روک دے اس میں کیا ہے, شر ہے. لہذا انسان اس سے بچنے کی کوشش کیا کرے. یہ 216 ہم نے آیت سمجھی ہے. اس آیت سے آپ نے کیا بات سمجھی؟ ٹھیک ہے, کہ لڑائی بہت ہی ریئر حالات میں ہے, جب کچھ بھی آپشن نہ رہے, انسان ہر طرح سے مجبور ہو جائے, کچھ بچا ہی نہیں ہے, تب جا کے اس کا حکم دیا جاتا ہے. اور اگر آخری موڈ میں بندہ اسلام لے آتا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا. جی بالکل, اگر وہ انسان عین لڑائی کے موقع پر بھی اسلام قبول کر لے تو اسے مسلمان مانیں گے, اس سے لڑائی بالکل بھی نہیں کی جائے گی. جہاد اور کتاب میں کچھ فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں, وہی ہے, ایک چیز کے دو نام ہیں, سینونیمس. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیرے قرآن مجید کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.